بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، سورۃ الفتح کی آخری آیت نمبر 29 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خصوصی اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت شریفہ کی ابتدا اللہ نے کلمہ طیبہ کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، تو واقعہ حدیبیہ میں جو صلح نامہ تیار کیا گیا جس میں کفار مکہ کی طرف سے جو شرائط لگائے گئے ظالمانہ شرائط ہیں، لیکن بحکم خداوندی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرما لیا. تو جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرما رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس پر سہیل نامی مشرک نے اعتراض کر دیا کہ آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر ہمارے درمیان، آپ کے اور ہمارے درمیان جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. باہمی جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں مخالفت ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جان نثار مطیع و فرما بردار اور جنہوں نے تمام
چھوٹے صحابہ میں یعنی کم عمری میں سب سے پہلے جنہوں نے بچوں میں اسلام کو قبول کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع، کہ ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا سکے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان صحابہ نے فرمایا کہ اے علی ہرگز نہ مٹانا، چاہے ہمارے اور کفار کے درمیان میں جنگ کیوں نہ ہو جائے، ہم تلوار سے ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک کی جو مصلحت تھی، اس کی حکمت تھی، آپ نے خود اپنے دست مبارک سے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو اللہ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، اے میرے نبی، دنیا والے آپ کو میرا رسول مانیں یا نہ مانیں، ہم آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس آیت شریفہ میں محمد الرسول اللہ ارشاد فرما کر ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ جیسے سورہ رعد میں ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے نبی، کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ خود آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا والے آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، اللہ کہتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، آپ میرے پیغمبروں میں سے۔ پھر آگے اللہ پاک نے حضرات صحابہ کی تعریف فرمائی، فرمایا والذین معہ، اور وہ حضرات جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، جنہوں نے آپ کی صحبت پائی، آپ کا ساتھ پایا ایمان کی حالت میں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ معہ کہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، صحابی کی جمع صحابہ۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، خواہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک پل کے لیے کیوں نہ ہو، تو ان کا درجہ اس قدر بڑھ گیا کہ تمام انبیاء کے بعد الانبیاء سب سے اگر معتبر اور افضل کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں حضرات صحابہ کی جو جماعت ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تابعین، تابعین، سارے اولیاء اللہ، قیامت تک آنے والے جتنے ولی، کتب، ابدال، علماء، متقی، پرہیزگار، ایمان والے، سب مل کر ایک ادنا سے صحابی کے دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو والذین معہ، جنہوں نے ہمارے نبی کی صحبت پائی، ان کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ والے، حضرات علماء نے فرمایا کہ جن کی باتوں میں یوں لگتا ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث کہ حدیث میں تمام محدثین کے امیر کا آپ نے خطاب پایا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح البخاری ہے۔
تو اس کے مصنف حضرت عبداللہ نام ہے اور لقب ہے بخاری۔ تو امام بخاری کہ جنہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ استاذ کہ جب امام بخاری کا یہ مقام ہے کہ تمام محدثین کے سردار ہیں، تو پھر ان کے استاذ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی تو نہیں کہ ایمان کی حالت میں آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، مگر تابعین میں سر فہرست تابعین ان حضرات کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا۔ تو تابعین میں نمبر اول پر پہلے درجے پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ ایسے زاہد، ایسے پرہیزگار کہ جن کی حکومت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو یاد دلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر ثانی کا لقب آپ نے پایا، ایسا انصاف آپ نے قائم فرمایا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے ایسی پرہیزگاری کی زندگی گزاری ان کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں محبوب خدا کا دیدار کیا ان کا مقام زیادہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے کیا سوال تم کرتے ہو، ایسا تو نہیں کہ تمہاری عقل ماری گئی ہو کہ ایک تابعی کو تم صحابی رسول سے ملانا چاہتے ہو۔ سنو کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات کہ حضرت امیر معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں جو شرکت کی اور ان کے گھوڑے کے پیروں سے جو گرد و غبار اڑا جس سے گھوڑے کے ناک میں میل جمع ہو گیا، تو عمر بن عبدالعزیز اس میل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ صحابی رسول کا درجہ کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کر لیا، صحبت کر لی، دنیا کے سارے ابدال، سارے اقطاب اور سارے اولیاء اللہ بلکہ جتنے انسان ہیں سارے کے سارے وقت کے ولی کیوں نہ ہو جائیں، قیامت تک آنے والے انسان سجدے میں قیامت تک زندگی گزار دیں، پھر بھی ادنا سے صحابی کے دھول کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جو اسلام، جو دین، جو قرآن، جو ایمان ہم تک پہنچا ہے انہی حضرات کے واسطے سے پہنچا ہے، انہی حضرات کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسجد میں جمع ہیں، تو اللہ پاک نے حضرات صحابہ کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا کہ ان حضرات کی قربانیوں کی بدولت اللہ پاک نے سارے عالم میں اسلام کو پھیلایا۔ تو حضرات صحابہ اتنا بڑا اللہ نے انہیں درجہ عطا فرمایا، اگرچہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی صحابی نے محبوب خدا کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا ہو تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو سامنے سے ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر دیوانہ وار رواں دوا ہے، اتفاق سے اس کی ملاقات ہمارے نبی سے ہو گئی، تو پوچھنے لگا، اسے معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں،
تو اس نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدینے کا راستہ کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مدینے کا راستہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک ہستی ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں ان پر ایمان قبول کر سکوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو جیسے ہی آپ نے فرمایا تو صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، علمنی کما علمک اللہ، براہ راست جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے سکھائیں، یعنی آپ مجھے اسلام کی دعوت دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور تقدیر پر، اور جو ایمان مفصل میں موجود ہے ساری باتیں آپ نے اس کے آگے رکھیں۔ تو اس نے یوں کہا اقررت بذالک، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے ان تمام باتوں کا دل و جان سے اقرار کر دیا، میں نے مان لیا، میں نے قبول کر لیا۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، قد اقررت بذالک۔ وہی اس صحابی کی جو اونٹنی تھی اس کا پیر پسلا، اونٹنی گری، اس سے وہ صحابی نیچے گرے، وہی شہید ہو گئے، وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے ایک لمحہ جو صحبت ملی محبوب خدا کی، اب زندگی میں ایک سجدہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک نماز نہیں، تلاوت نہیں، عمرہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی عبادت نہیں، مگر درجہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ ایمان کی حالت میں ایک پل کے لیے جو انہوں نے محبوب خدا کا دیدار کر لیا، دنیا کے سارے اولیاء اللہ، پوری انسانیت وقت کے تہجد گزار کیوں نہ ہو جائے، ان کے دھول کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابی رسول کا درجہ، جیسے ان کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی دولت ہے کہ سرکار مدینہ کا گود نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 4 دن سے بھوکا رہ کر پتے کھا کر مجھے تلاش کر رہا تھا، تو اس نے ایمان کو بھی قبول کر لیا، اللہ نے جنت میں اس کے درجے کو بھی بتلا دیا کہ اتنے دنوں سے اللہ رسول کے لیے بھوکا تھا، جنت کے کھانوں کا اس کے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ تو صحابی رسول کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے حضرات صحابہ کو خصوصیت سے منتخب فرمایا۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے پوری انسانیت پر نظر ڈالی کہ کون میرے نبی کے صحابی ہونے کے لیے قابل ہے، تو جو قابل تھے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ چنے گئے ہیں، خاص طور پہ ان میں 4 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو خصوصیت سے اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر، جو مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے کہ شاید آپ نے دیکھا ہو، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، تو یہ وہ پہاڑ ہے جو عظیم ترین پہاڑ، تو اس پہاڑ کے بقدر کوئی سونا گولڈ راہ خدا میں خیرات کر دے، کوئی معمولی بات ہے کہ اتنا سونا اللہ کے راہ میں قربان کیا جائے، پھر بھی فرض کر لو اگر اتنا پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے
پھر بھی میرے کسی ادنا سے صحابی کے آدھی مٹھی کے جو کے خرچ کرنے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دین پہنچا ہے ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے قیامت تک جتنے سجدے ہوں گے، جتنے ایمان لائیں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، تو سب سے پہلے ثواب پہنچے گا ان حضرات صحابہ کہ ان کی قربانیاں اور ان کا مجاہدہ، اور کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، تب جا کر دین اسلام سارے عالم میں پھیلا۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ انہوں نے آقا کی صحبت پائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو کہ کوئی یوں کہے کہ میرا فلاں استاد ہے، میں نے فلاں سے علم حاصل کیا، فلاں ادارے سے، فلاں یونیورسٹی سے، تو صحابہ کے لیے اس سے بڑھ کر فضیلت کی اور کیا بات ہوگی جنہوں نے ایسی ہستی سے علم حاصل کیا جو اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، براہ راست جنہیں سرکار مدینہ کی مجلس نصیب ہوئی، آقا کی صحبت میں بیٹھ کر، اور مدینہ منورہ جن کا مدرسہ ہے صفہ چبوترا، اور جن کا امتحان لینے والا اللہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اللہ نے رزلٹ میں کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المہتدون، کہ کامیاب ہو گئے، یہ سچے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے سند دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے دنیا ہی میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، اللہ نے یہ بھی فرما دیا جتنے میرے نبی کے صحابہ ہیں ہر صحابی کے لیے جنت طے ہے، اور ہر صحابی کو جہنم سے دوری کا بھی اللہ نے پروانہ دے دیا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، دنیا ہی میں ہمیں تو موت کے بعد معلوم ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو صحابہ کو جیتے جی زندگی میں اللہ نے پروانہ دے دیا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ حضرات صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت پر چڑھے تو ان کے پنڈلیوں سے چادر کھسک گئی، تو جس سے ان کی جو پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں نظر آنے لگی، تو ایک دوسرے صحابی نے دیکھ کر مسکرا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنسے؟ کہنے لگے کہ ان کی پتلی پنڈلیوں نے مجھے ہنسی میں مبتلا کر دیا، کہ ان پنڈلیوں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ میرے صحابی کے پنڈلی کا مقام کیا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری دولتیں، ساری عبادتیں عبداللہ ابن مسعود کے پنڈلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ حضرات صحابہ ہیں کہ خصوصیت سے اللہ نے جنہیں اپنے محبوب کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، چنا ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بھاری ہیں، سخت ہیں، ورحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ تو اس دو جملے میں اللہ نے حضرات صحابہ کے ایمان کو بیان فرمایا، یعنی کفار پر، کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کفار پر رحم نہیں کرتے، بلکہ جہاں تک انسانیت کا سلوک ہے حضرات صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کفار پر ایسے بھاری ہیں کہ اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان یا بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ رسول سے ٹکر لینے لگے تو پھر یہ اس کے مقابلے میں پہاڑ بن جاتے ہیں،
دیوار بن جاتے ہیں، لوہا بن جاتے ہیں، تو ایسے بھاری پڑتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں پر، اگرچہ کہ اللہ رسول کے ٹکر میں کوئی اپنا ہی کیوں نہ آ جائے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے ایمان کو قبول کر لیا تو انہوں نے ایک جنگ یاد دلائی. ابا جان آپ یاد کیجئے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی ضد میں آ گئے تھے، میں نے باپ کا لحاظ کر کے آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تو نے باپ کا لحاظ کر کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا تو میں تجھے بیٹا کہہ کے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اس وقت اللہ رسول کے خلاف تھا. تو اس طرح یہ کفار پر بھاری ہیں، اگر کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رسول کے خلاف آ جائے تو پھر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر اس پر بھاری پڑتے ہیں. اسے کہتے ہیں ابغض للہ، صرف اللہ کے لیے بغض رکھنا. پھر رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی ایسی ہے احب للہ کہ صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، اپنی غرض کے لیے نہیں، اپنی جو ہے کسی خود غرضی یا فائدے کے لیے نہیں، صرف اور صرف للہیت کے لیے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی کے سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں. اس یہودی نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا. تو اس نے کہا ارے آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے، جب میں نے آپ کو تھوکا تو اور جلدی آپ مجھے قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جیسے ہی تو نے تھوکا میرے نفس میں غصہ آ گیا، اگر اس وقت میں تجھے قتل کرتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اپنی ذات کے لیے تجھے قتل کرنے میں کہیں میں شامل نہ ہو جاؤں. پہلے جو قتل کر رہا تھا اللہ رسول کے لیے قتل کر رہا تھا. تو یہ صحابہ کی خصوصی صفت ہے کہ اگر کسی سے ٹکر لیتے ہیں اللہ رسول کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ رسول کے لیے، تو من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. حدیث ہے جس نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اس جملے میں حضرات صحابہ کے کامل ایمان کو اللہ نے بیان فرمایا. پھر دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو دیکھے گا انہیں. اعمال کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایمان تو یہ ہے، حضرات صحابہ کے اعمال یہ ہیں کہ دیکھنے والے ہمیشہ صحابہ کو کبھی رکوع میں دیکھیں گے، کبھی سجدے میں دیکھیں گے، تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی حالت رکوع میں ہوں گے، حالت سجدے میں ہوں گے. یعنی کثرت صلاح پر دلالت کرنا، یعنی کثرت سجود، کثرت رکوع کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اپنے اوقات نمازوں میں گزارا کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جس کے ذریعے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کی علامت ان کے چہروں میں ظاہر ہے، سجدے کا اثر. کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال ہے تورات میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال ہے انجیل میں بھی. آسمانی کتب میں اللہ نے حضرات صحابہ کی تعریف فرمائی. پھر آگے اللہ نے ایک مثال دی، کزرع اخرج، کہ ان صحابہ کی مثال کزرع، کھیتی کی طرح ہے، جیسے کھیتی اخرج شطأہ، اپنے سوئی کو نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اس کو قوی کرتی ہے، فاستغلظ، وہ سوئی موٹی ہوتی ہے، فاستوی علی سوقہ، پھر اپنے جڑ پر مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے، یعجب الزراع، جس سے کسانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اس سوئی کا اپنے جڑ پر مضبوطی سے کھڑا ہو جانا کسانوں کو، کاشتکاروں کو خوشی میں ڈال دیتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، تو اس مثال کے ذریعے اللہ کافروں کو جلانا چاہتے ہیں. یعنی اللہ نے
حضرات صحابہ کو کھیتی سے مثال کیوں دی؟ حضرات مفسرین نے فرمایا ابتداءً کاشتکار جب زمین پر محنت کرتا ہے، دانے کو بوتا ہے، تو جو سوئی نکلتی ہے جو بالکل کمزور رہتی ہے، کہ ایسی کمزور کہ تیز ہوا آئے تو اکھڑ جائے، مگر دھیرے دھیرے جیسے پروان چڑھتی ہے اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ اپنے کمر پر مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے نال پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ساری کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کی مثال ہے۔ ابتداءً جو ہے صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مکے میں ہمارے نبی کے سوا صرف 3 افراد، ایک بڑوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہی بس مسلمان تھے، سارا مکہ آپ کا مخالف تھا۔ تو ابتداءً مسلمان کمزور تھے، لیکن دھیرے 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 جیسے کھیتی پروان چڑھتی جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو اسی طرح حضرات صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، ایسے مضبوط ہو گئے کہ بدر میں 313 رہ کر ہزاروں کو شکست دے دی۔ ایسے مضبوط ہو گئے کہ مکے پر اللہ نے فتح عطا فرما دیا۔ ایسے مضبوط ہو گئے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ نے کلمے کو پہنچا دیا۔ تو اس طرح اللہ نے کھیتی کے ذریعے صحابہ کی مثال دی، جس سے اللہ نے کافروں کو جلانا چاہا۔ ابتداء تم نے لاکھ میرے نبی کے صحابہ کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی، مگر اب جب ان کی جو ہے تعداد بھی بڑھ گئی، ایمان بھی مضبوط ہو گیا، ہے کوئی جو ان سے ٹکر لے کے دکھا سکے؟ تو ایسے جیسے جنگ یرموک کے موقع پر 60 صحابہ نے 60,000 کا مقابلہ کیا۔ کتنی بڑی طاقت تھی! کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی، کہ ان کا ایمان، ان کا توکل۔ تو اس طرح اللہ پاک نے حضرات صحابہ کی ایمان کی تعریف فرمائی۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان میں سے مغفرت کا وعدہ ہے، واجرا عظیما، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو سورۃ الفتح کی اس آخری آیت میں اللہ نے حضرات صحابہ کے اوصاف کو بیان کر کے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو اللہ نے پیغام دیا کہ جس طرح حضرات صحابہ ہر میدان میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، غلبہ حاصل کیا، مسلمانوں صحابہ کی داستان صرف سننے سنانے تک محدود نہ کیا جائے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج بھی صحابہ جیسا ایمان اگر پیدا ہو جائے، ان کا توکل پیدا ہو جائے، ان کا یقین پیدا ہو جائے، دیر نہیں ہے کہ بے شک یہودیوں کا دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ صرف فلسطین کی سرزمین ہی سے نہیں، ساری دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، نصارہ کا خاتمہ ہوگا، گھر گھر میں کلمہ داخل ہو جائے گا، بشرطی کہ اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آج بھی اگر تمہارا ایمان ایسے ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے حضرات صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کے ایمان کو ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا، اور بہترین اللہ پاک نے آئیڈیل قرار دیا۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنی زندگی میں خاص طور پہ نوجوان کے ناچنے والوں کو، کھیلنے والوں کو، اور پتہ نہیں کن کن کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، کاش ہم اپنی زندگی میں صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، انہیں اپنا نمونہ بنا لیں، مقتدا بنا لیں، کہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دونوں جہاں کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وصلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارا جرم عظیم یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا بنانے کی کوشش کی، دنیا کو سنوارنے کی کوشش کی، مگر یا اللہ ایمان اور اسلام اور اے اللہ یقین اور توکل کے سلسلے میں ہم بے فکر رہے۔ اے اللہ نوبت یہ آئی کہ کروڑوں اور خربوں کی تعداد میں رہ کر بھی آج ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ مولا ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ یا اللہ ویسے بھی ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ جسے تو قبول کر لے پھر یا اللہ وہی مقبول بندہ ہے، وہی محبوب بندہ ہے۔ جسے تو چھوڑ دے تو پھر یا اللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ مولا لیل و نہار کی گردش، دن رات کا تیزی سے گزرنا ہمیں موت اور قبر کے قریب لے جا رہا ہے، مگر پھر بھی ہم غفلت میں ہیں، پھر بھی بے فکر ہیں، بے خوف ہیں، کوئی تیاری نہیں۔ اے اللہ کوئی ڈر نہیں، اے اللہ کوئی اعمال نہیں، بس تو ہی رحم کر سکتا ہے۔ موت سے پہلے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، کامل مومن بنا، کامل مسلمان بنا، پھر سے ایک مرتبہ اس صحابہ والا دور زندہ کر دے، پھر سے ایک مرتبہ اس صحابہ والا ایمان سارے عالم میں پیدا کر دے، پھر سے ایک مرتبہ اے اللہ اس صحابہ والا جذبہ تمام مسلمانوں میں پیدا فرما۔ کیا دین کے لیے قربانی تھی، کیا محبت تھی آقا سے، کیا دیوانگی تھی، کیا عشق تھا، کیا جان نثاری تھی۔ یا اللہ بے شک تو نے اے اللہ ان حضرات کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ان صحابہ کے صدقے میں ہمیں بھی قبول کر لے۔ اے اللہ نام کے تو ہم مسلمان رہ گئے ہیں، حقیقت میں ہمیں مومن بنا دے، مسلمان بنا دے، دل کی دنیا کو آباد کر دے۔ اے اللہ انقلاب پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف مائل کر دے، خواب غفلت سے بیدار کر دے، خواہشات کی غلامی سے بچا لے، دین کی سمجھ نصیب فرما، تیرے لیے جینے والا بنا، تیرے لیے مرنے والا بنا۔ موت سے پہلے یا اللہ اپنی محبت کا ذائقہ ہمیں چکھا دے، موت سے پہلے یا اللہ ایمان کو مضبوط کر دے، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کہ اللہ کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اے اللہ اس شرمندگی کے آنے سے پہلے اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ موت سے پہلے ہم تجھے راضی کر لیں، تیرے نبی کو راضی کر لیں۔ وقت ویسے بھی گزر جائے گا لیکن یا اللہ ہمارے وقت کو قیمتی بنا دے، ہماری زندگی کو قیمتی بنا دے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں مالک ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، دنیا کے تمام فتنوں سے ہمیں بھی بچا، ہمارے نسلوں کو بھی بچا، دین پر اسلام پر اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ جب موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ قبول فرما کر خاص طور پہ فلسطین کی اے اللہ سرزمین پر خاص نظر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ پھر سے ظالموں نے اے اللہ پھر سے ایک مرتبہ ظلم کی انتہا کر دی ہے، جنگ بندی کے بعد پھر سے انہوں نے اے اللہ تیرے بندوں کے ساتھ اے اللہ ظلم کے پہاڑ کے توڑنے کا انہوں نے اقدام کر لیا ہے۔ اے اللہ تو ہی اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ہی وہاں کے لوگوں پر نظر کرم فرما سکتا ہے۔ یا اللہ اے اللہ جن اعمال بد کی وجہ سے اے اللہ آج جو سارے عالم میں اور خاص طور پہ فلسطین کے جو مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما کر فلسطین کے مسلمانوں پر خاص نظر کرم فرما دے، اپنی نصرت اور مدد کو اتار دے، وہاں کے بچے بچے کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، جو زخمی ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے سہارا ہیں رحمت کا سہارا نصیب فرما، ظالموں سے فلسطین کی سرزمین کو پاک کر دے، مسجد اقصی کو آزاد کر دے۔ مولا کریم جتنے حضرات نے
جتنے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کے قربانیوں کو ضائع نہ فرما، جلد از جلد ظالموں کا انجام ساری دنیا میں دکھا دے یا اللہ، عبرت کا نشان بنا دے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔